لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. الله صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. درود پڑھیے محمد وآل محمد. عزاداران امام حسین علیہ السلام، حقیقت میں داستان کربلا، واقعہ کربلا، حادثہ کربلا، سانحہ کربلا، جو بھی عنوان تجویز کیا جائے، ایک ایسی دائمی نہضت ہے، ایک ایسی لائیو مومنٹ ہے جو تاریخ بشر میں کہیں نہیں دکھتی، اور اس کے ساتھ ساتھ کمال یہ ہے جتنا ریزسٹنس اس کے اگینسٹ ہوا کسی اور ہسٹری کے اگینسٹ نہیں ہوا. یعنی کچھ واقعات ہیں تاریخ کے ایسے جس کے لیے ایسا ملتا ہے کہ بھائی آپ سب بیان کریں، فلاں کوسٹ کو بیان نہ کریں. ٹھیک ہے، اب اہل علم افراد ہیں آپ سب، کچھ ہولی چیزیں ہیں جنہیں بیان نہ کریں، کچھ ہولو چیزیں ہیں جنہیں بیان نہ کریں تاریخ میں. لیکن اس کے اندر اب غلط چیزیں نہیں بیان ہو رہی، تحریفات نہیں ہو رہی، توجیحات نہیں ہیں، ایکسپلینیشنز نہیں ہیں. جو ہوا ختم ہو گیا، جسٹیفیکیشنز نہیں ہیں. تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ لوگ بیک وقت جہاں پر مرے اس کی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک دفعہ بات ہوئی، ختم ہو گئی. ہیروشیما بھائی، آج تک اگر انسان کے مرنے میں اثر ہے تو آج تک آنی چاہیے نا، روز ایک نئی تحلیل آ جائے اس کی. جتنی صلیبی جنگیں ہیں، جتنی غیر صلیبی جنگیں ہیں، جتنی تلواری جنگیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، کوئی اس کی ایکسپلینیشن، نئی جسٹیفیکیشن، نئی کوئی چیز آ نہیں رہی. لیکن کربلا میں ایسا کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ایسا ہے اس نہضت میں، اس مومنٹ میں جو 28 رجب مدینے سے شروع ہوتی ہے اور سطحی نگاہ میں عاشور کے دن ختم ہو جاتی ہے، یا یہ کہہ لیں شب عاشور سے شروع ہوتی ہے، یا 2 محرم سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد تقریباً
ربیع الاول کے مہینے تک واپسی مدینہ تک باقی رہتی ہے. کسی بھی نہضت میں، کسی بھی مومنٹ میں سب سے اہم کردار اس کے لیڈر کا ہوتا ہے. اب دیکھیں، ہم کربلا سن رہے ہیں، کربلا دیکھ رہے ہیں، کربلا کو رو رہے ہیں، کربلا منا رہے ہیں، کربلا پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ایک جہت تشنا ہے آج تک، جو ایک اینگل ابھی تک جو ہے بہت کلیئر نہیں ہے، بہت بڑا گرے ایریا ہے، وہ امام کے خطبات اور مکتوبات ہیں. لیٹرز امام کے اور سرمنز امام کے. امام حسین کے 100 سے زیادہ سرمنز ہیں، چھوٹے بڑے، اگر سینٹس کو بھی اس میں ملا لیں اس دوران. کیونکہ دیکھیں، جب ایک مومنٹ چل رہی ہے، اس دوران اگر کہیں کھڑے ہو کر امام اپنے بچے سے بھی بات کر رہے ہیں نا کہ بیٹا کیف تری الموت، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے احلی من الاصل، تو یہ بھی اس مومنٹ کا حصہ ہے. اور کمال یہ، وہ بھی پھر سلوگن بن جاتا ہے، وہ بھی پھر شعار بن جاتا ہے. ایسے ہی چلتے چلتے اگر بچے سے پوچھ لیں، غلام سے پوچھ لے، جوان سے پوچھ لیں، بیٹا موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا بیٹا کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کہا حق پر ہے. کہا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑے، فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی یہ گفتگو کے جملے ہیں باپ بیٹے کے درمیان. کمال دیکھیں، چچا بھتیجے کے درمیان. لیکن ان کو بھی دوام مل گیا. بالکل اسی طرح ایک جہت، ایک ڈائمنشن اسی داستان کربلا میں ایسی ہے جو صرف امام کے خطبات سے ہی پتہ چل سکتی ہے، سرمن سے ہی پتہ چل سکتی ہے، جو تقریباً 70 کے قریب ہیں. بہت ساری کتابیں، ڈاکٹر صادق نجمی کی بہترین کتاب ہے خطبات امام حسین، اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب نے ترجمہ کی ہے، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے اس کے کچھ حصوں کی. بہرحال ڈاکٹر ابراہیم آیاتی کی کتاب ہے تاریخ عاشورہ، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آخر ان اسپیچز میں کیا تھا. یہ تاریخ میں ہونے والی بقیہ پولیٹیکل اسپیچز سے بالکل ڈیفرنٹ تھی. سب جگہ وعدہ ہے ہر مومنٹ میں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تمہیں یہ گورنری ملے گی، ہم دنیا کو یہ کر دیں گے، ہم یہاں یہ کر دیں گے. نہیں، حسین کہہ رہے ہیں کہ تم کو اگر مرنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ، تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا، یہاں موت ملے گی، یقینی ہے موت. شب عاشور کا خطبہ امام کا کمال ہے کہ دیکھو کل مجھے مرنا ہے، کل تم سب مر جاؤ گے جتنے میرے ساتھ ہو، چاہو تو ابھی چلے جاؤ. اور یہاں نجات کی بات جو کہتے ہیں نا لوگ، اس لیے تھے کہ جنت ملے گی، نہیں، امام کہہ رہے ہیں جنت کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں. گویا وہ اتنے پکے مومن تھے کہ انہیں جنت سے سروکار نہیں تھا، جوان جنت سے سروکار تھا. ان کا کہنا یہ تھا مولا آپ کے ساتھ رہنا، چاہے زندہ رہے یا مردہ رہے، یہ کمال ہے. اور جب جوان جنت کے ساتھ ہیں تو جو مقام ہے وہی جنت ہے. ہو سکتا ہے وہاں شراب و تسنیم و کوثر و سلسبیل نہ ہو، تشنگی ہو، لیکن ایسی تشنگی ہوگی کہ لب کوثر تک لوگوں کو یاد رہ جائے گی. اس لیے ساتھ ہیں. اس کے اندر ایک اہم جملہ امام کا جو پوری داستان کربلا کے اوپر حاوی نظر آتا ہے، وہ جملہ ہے جب رات کو امام نے طے کر لیا کہ اب کل سفر ہے، اور اس وقت مروان بن حکم لعنت اللہ علیہ آتا ہے اور آ کر امام حسین کو مشورہ دے رہا ہے. یہ مشورہ امام کو روز عاشور بھی دیا گیا ہے کربلا میں. جب امام نے نام لے لے کے کہا نا کہ تم نے مجھے خط لکھ کے نہیں بلایا تھا، اے ابجر، اے اشعث، اے شخص، تم نے نہیں بلایا تھا مجھے. تو کہا مولا آپ اگر یزید کی بیعت کر لیں تو سارا مطلب. کہا تم نے خط لکھا تھا یا نہیں؟ تو کہا نہیں، ہم نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا تھا. مکالمے ہیں، پہلا خطبہ روز عاشور کا، مکر گئے. وہاں بھی سمجھایا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ مان جائیں، عمر سعد آ کے کہہ رہا ہے اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں آپ کو بہترین مقام دے گا. وہ بہرحال وہ رشتہ داری کا خیال کرے گا.
ایسے ہی کچھ مروان کہہ رہا ہے آ کر امام سے، یہ وہی ہے جو ابھی دربار میں کہہ رہا تھا رات کو کہ یہیں پہ مار دو حسین کو، یہ بیعت لے لو، یہ بعد میں نہیں آئیں گے. جو ایک مرتبہ حسین کریم کی نگاہوں میں ایک مرتبہ جلال فاتح خیبر ہی نمودار ہوا تھا اور کہا تھا مجھے کون مارے گا، یبنت ذرا کہا تو یا تیرا وہ امیر، مجھے کون مار سکتا ہے. اور پھر امام کا ایک جملہ جو پوری کربلا کی تاریخ پر آئی ہے، وہ یہ جملہ ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْإِسْلَامِ. اللہ اکبر. پہلا جملہ ظاہراً 28 رجب کو بول رہے امام مدینے میں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی ہر چیز کو پلٹ کے جانا ہے. پہلے اس کا اقرار کہ کریں ایسے اسلام پر سلام، ایسے اسلام پر سلام کہ جس کے اندر امت وَقَدْ بُلِعَتْ امت بِرَائِبْ یزید، کہ جس وقت امت یزید جیسے رہبر کی اطاعت کے لیے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. پہلا وہاں سے مشن واضح کر دیا، وہیں سے مشن واضح. یہ بات یہاں کہہ دوں، آخر تک دوبارہ اشارہ دوں گا تو سمجھ آ جائے گا. وہاں تک کا مشن واضح کر دیا. ہوتا کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں عام لائف میں، ڈاکٹر چیک کرتا ہے آپ کو، چیک کر کے کہتا ہے ظاہراً پرابلم یہاں ہے، ڈائگنوز کر دیتا ہے مرض. پھر اس کے بعد کہتا ہے اب جا کے آپ ٹیسٹ کرا لیں، اور جب ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو وہی نتیجہ ہوتا ہے جو اس نے پہلے کہا تھا. بس حسین وہ طبیب نفوس انسانیت ہے کہ جس نے مدینے میں بیعت کے مطالبے پر مرض امت کو تشخیص کر دیا اور یہ بیان کر دیا کہ مرض یہ ہے کہ تم یزید جیسے کی بیعت کے لیے تیار ہو. اب اگر یقین آج نہیں آتا تو 2 سال بعد تمہیں یقین آ جائے گا جب وہ تمہارے اوپر تاراجی کے حکم دینا شروع کر دے گا. درود پڑھیے محمد والے محمد. آج یقین نہیں آتا تو تمہیں اس وقت یقین آ جائے گا. اور کمال دیکھیں کہ اس صورت میں امام یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ہماری محافظت کرنی چاہیے. دیکھیں کلمے میں کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اصول دین مذہب جعفری میں کیا ہے، جعفریوں کا مذہب جو ہے پہلے توحید ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے. ایک طریقہ یہ ہے سیکوینس. لیکن دوسرا کیا ہے کہ اگر تم نے امامت کو چھوڑ دیا تو نبوت پہ حملہ ہوگا، اور نبوت کو چھوڑ دیا تو توحید پہ حملہ ہوگا. اگر امت اسلامیہ 61 ہجری میں امامت کو کربلا میں بچا لیتی تو 62 ہجری میں مدینے پہ حملہ نہ ہوتا نبوت پہ، اور 63 ہجری میں کعبے پہ توحید پہ حملہ نہ ہوتا. اب وہ حدیث سلسلۃ الذہب سمجھ آئی جو امام نے کہا تھا لا الہ الا اللہ حسنی بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. شرط قلعہ الہی کو تم نے محفوظ نہیں رکھا، اس لیے توحید تک بات آ گئی. اگر تم وہاں پہ رک جاتے تو یقیناً ہمت نہیں ہوتی کسی کی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ سکتا. اب اس مومنٹ کے اندر امام کے مختلف خطبات، روز عاشورہ امام کے مکمل جو خطبہ جس کو کہتے ہیں، یعنی باقاعدہ ایک سیمن کے آغاز کے اندر حمد ہو خدا کی، اور 2 خطبے ملتے ہیں. جملات بہت ہیں. جو میں نے اس دن اشارہ کیا تھا وہ ایک دعا کا اشارہ تھا اور ایک خطبے کا اشارہ تھا. ایک خطبہ امام نے دیا صبح. کمال دیکھیں، صبح امام نکلے، صبح عاشور نکل رہے ہیں، اور نکلتے ہوئے جناب زین العابدین راوی ہیں اس کے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. ایک جملہ ہے امام کا، الہی انت ثقتی فی کل شدت. اے پروردگارہ تو میرا تکیہ گاہ ہے
میرا تجھ پر بھروسہ ہے ہر شدت میں، ورجائی فی کل بلائی، فی کل بلا، اور ہر مصیبت میں میری امید تجھ سے ہے۔ کمال دیکھے کس مقام پہ امید کی بات کر رہا ہے، وہی جو میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا، کس مقام پہ یہ حسین یہ رہبر، کیونکہ مومنٹ کا لیڈر ہے، کس مقام پہ یہ رہبر امید دلا رہا ہے لوگوں کو۔ بھائی ہوتا کیا ہے، نا امیدی کیا ہے؟ نا امیدی یعنی کمبود، کسی چیز کا کم ہونا، وسائل کم ہو نا امید ہو جاتا ہے، دعائیں پوری نہ ہو نا امید ہو جاتا ہے، پریشانی آ جائے نا امید ہو جاتا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں 100 لوگوں کو 3000 کے لشکر نے گھیرا ہوا ہے، 30,000 کے لشکر نے گھیرا ہوا ہے۔ اس دوران یہ 100 افراد کا ایک رہبر یہ کہہ رہا ہے، اب جملہ دیکھیں تو معنی بدل جائیں گے، جو زندگی کی ضرورت ہے پانی، پانی 3 دن سے بند ہے اور یہ رہبر یہ جملہ کہہ رہا ہے، کھانا بند ہے رہبر یہ جملہ کہہ رہا ہے، موت سامنے رہبر یہ جملہ کہہ رہا ہے، ماں کے سامنے بچہ الکش کر رہا ہے اور رہبر کہہ رہا ہے پروردگار پر بھروسہ رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک جملہ بیویوں سے خطاب کر کے 2 جملے 2 چیزیں بنا، وَقَدْ إِنَّ اللَّهَ يُنْجِيكُمْ، خدا تمہیں نجات دے گا، خدا تمہیں نجات دے گا، يُنْجِيكُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ، ان دشمنوں سے خدا تمہیں نجات دے گا۔ یعنی یہ 30,000 کے لشکر سے ان 100 لوگوں کو نجات دے گا نہیں، اس کا مطلب یہ چاہے یہ تمہیں کاٹ دیں، چاہے تمہیں مار دیں، چاہے یہ خیمے جلا دیں، چاہے تمہارے ساتھ بے حرمتی کر دیں، لیکن اس کے باوجود خدا تمہیں نجات دے گا۔ وقد اور اسی طرح سے يعذب اعداءکم بالبلا، اور تمہارے دشمنوں کو خدا بلا میں مبتلا کرے گا۔ کتنا یقین تھا حسین کے اس جملے پر کہ جس وقت کوئی بھی شخص کوڑا مارتا تھا، جس وقت کوئی بھی ظلم ہوتا تھا، یہ حسین کے تمام ساتھی خدا کی طرف نگاہ کر کے کہا کرتے تھے کہ پروردگارہ تیرا آسرا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا آسرا ہے، تیرا بھروسہ ہے۔ اور یہ بھروسے کا اثر ایسا رہا، کیونکہ وہ طبیب ہے جو نتیجہ دیکھ رہا تھا، اثر ایسا رہا کہ انتہائی نہضت میں مومن کے اینڈ میں جو بچے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، تو انہوں نے کہا ما رأیتو الا جمیلا، ہم نے جو دیکھا وہ جمال الہی تھا۔ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد۔ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں جمال الہی کے علاوہ۔ جمال الہی پتہ ہی کیا تھا کہ وہ جو اس وقت مال لوٹنے آیا تھا، کچھ دن گزرے کہ وہ آ کے معافی کا طلبگار ہو گیا۔ جمال الہی یہ تھا، ایک ملعون جب امام حسین کا خود لے کر گیا شہادت کے بعد، اپنے گھر لے کر بھاگا، ایک کندہ قبیلے کی عورت اس کے گھر میں تھی، جو کندہ قبیلے کا شخص ہے، حر کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، اور گھر پہ لے جا کر اس کو دھونے لگا تو اس کی بیٹی کہتی ہے تو یہ حسین کا خون لے کر میرے گھر تک آ گیا، یہاں سے باہر چلا جا۔ حسین نے اس وقت کہا تھا ہیہات من الذلہ، اور کہا تھا ذلت میں دشمنوں کا مقدر ہے، وہ یہ ذلت ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب یہ لوٹا ہوا مال لے کر گھر جاؤں گا تو خولی کا واقعہ آپ نے نہیں سنا، ماں گھر سے دھتکار کے نکال رہی ہے اولاد کو۔ یہ تھا انقلاب خون حسین۔ اور امام نے روز عاشور صبح میں ایک مرتبہ عجیب انداز سے، جو پراپر خطبہ ہے امام کا، وہ امام نے اس طرح سے بیان کرنا شروع کیا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔
یہ وہ خطبہ ہے جس میں امام کہتے ہیں اسمعوا ولا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، میری بات سنو، مجھے مارنے کی جلدی ہے، جلدی کس بات کی ہے اہل عراق؟ دیکھو میں تمہیں سمجھا دوں کہ اپنے عراق آنے کی وجہ بتا سکوں، اگر یہ وجہ تمہارے دل کو لگے تو ٹھیک ہے، تو تم یقین کر لینا، اور اگر نہ سمجھ آئے تو تم انصاف کرنا کہ کیا میں مارے جانے کے قابل ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ امام کے جملوں کے درمیان میرے جملے نہ آئیں، اس لیے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ تم نے یقین کیا تو میرے ساتھ انصاف کرنا اور خود اپنے لیے خوشبختی کی راہ ہموار کر لینا۔ یعنی یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوشبختی میرے ساتھ ہے۔ اور پھر امام کہتے ہیں پھر تمہارے پاس مجھے قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی اگر تم نے یہ سن لیا۔ کمال لے کے اپنی فوج کو امید دلا کر آئے، دشمن کو جا کر یہ بتا رہے کہ اگر صرف سن لیا تم نے، صرف سن لیا اگر یہ خطبہ میرا، یہ جملے سن لیے میرے، تو تم مجھے نہیں مارو گے۔ اب جتنے جن کو جھوٹے وعدے دے کر لایا گیا تھا نا کہ یہ باغی ہے، یہ تاغی ہے، ان سب نے شمشیر نیام میں رکھ لی۔ تاریخ ہے اس جملے پہ، شمشیر نیام میں رکھ لی۔ عمر ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ اب یہ کس طرح سے ہو پائے گا۔ سکوت کا عالم، لشکر میں خاموشی، اور لوگ ہمدن گوش ہو کر سن رہے ہیں، اور علی کا جری بیٹا اس میدان میں کھڑا گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب مولا کس طرح کرتے ہیں کہ اگر میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو بے انصافی اور ظلم کرو گے، اور مجھے قتل کرنے سے پہلے اچھی طرح سے اس کے پس و پیش دیکھ لو اور سمجھ لو کہ ایسے نازک کام میں ہاتھ نہ ڈالو۔ میرا حامی و ناصر، کیونکہ پوری رات قرآن پڑھ رہے تھے، حافظان قرآن سامنے ہیں، اس نازک معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالو۔ میرا سپورٹر میری بیک پر، سید سجاد کو کہہ کے ان اللہ سبقتی، خدا میری بیک پر ہے، اور یہاں کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس نازک معاملے میں ہاتھ نہ ڈالو۔ قد ان اللہ حامی، وہ خدا میرا حامی ہے، الذی انزل القرآن، وہی جس نے قرآن نازل کیا تھا۔ اب تک وہ حافظان قرآن جو تلواریں باہر نکالے تھے انہوں نے بھی تلواریں اندر رکھی، کہ وہی خدا جس نے قرآن نازل کیا ہے وہی میرا مددگار ہے۔ کس قدر کمال امام نے یہاں سائیکولوجیکل اٹیک کیا ہے، اور یہاں تک کہ امام کہتے ہیں دیکھو مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں، پھر اچھی طرح سوچ لو کہ کیا مجھے قتل کرنا اور میری عزت کو پامال کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ تھوڑا ضبط کر کے سنیے گا۔ اور یہ وہ مقام تھا، یہاں پر خیمے سے بیویوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہاں پر امام نے کہا سجاد تو اکبر، عباس، ان کو چپ کراؤ، ان کے لیے رونے کا ابھی بہت موقع آئے گا۔ اللہ اکبر، ابھی ان کو بہت رونے کا وقت ملے گا۔ یہ کہہ کے امام نے اپنے اہل خانہ کو چپ کرایا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں تم یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے پیغمبر کا نواسا نہیں ہوں؟ تم یہ بتاؤ کیا پیغمبر کے وصی اور ان کے چچازاد بھائی جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے اور ان کی تصدیق کرنے والے تھے، کیا وہ میرے والد نہیں تھے؟ مجھے یہ بتاؤ جناب حمزہ جو سید الشہداء تھے، کیا میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ تم لوگ رشتہ داریوں پہ چلتے ہو نا، مجھے یہ بتاؤ وہ جعفر جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، کیا میرے چچا نہیں تھے؟ کیا میرے بھائی، میرے بابا علی کے بھائی نہیں تھے؟ اور کیا تم نے نہیں سنا رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے تو بہتر ہے، خدا کی قسم جب سے مجھے معلوم ہوا ہے، یہاں دیکھیے گا، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے اللہ جھوٹوں کا دشمن ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے اللہ جھوٹوں کا دشمن ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تاہم اگر تم میرا یقین نہیں کرتے تو اب بھی تمہارے درمیان
وہ اصحاب رسول ہیں جو تمہیں بتائیں گے کہ میں کون ہوں. تاریخ دیکھیں گے. اور یہاں امام نے نام گنوائے. ظاہراً اس سے مراد جو وہاں ہے یا زندہ ہیں اس وقت کا جا کر جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو. جاؤ ابو سعید حضری سے پوچھو. جاؤ سعد ساعدی سے پوچھو. جاؤ عصبت ابن نباتہ سے پوچھو. ان سے جا کے پوچھو کہ میں کون ہوں اگر تم نہیں جانتے. اچھا اگر تمہیں تمام حدیثوں میں شبہ ہے یا اس حدیث میں شبہ ہے تو خدا کی قسم میں رسول کا نواسا تو ہوں. فضیلتوں میں شبہ ہو سکتا ہے نا, رشتہ داری میں تو شبہ نہیں. اور خدا کی قسم, عجیب جملہ مولا کا, خدا کی قسم اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک میرے سوا رسول کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے. ولد کا لفظ ہے, رسول کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے. اچھا اب یہ بتاؤ, تم سچ کہو میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جو تم قصاص لینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. کہتا ہے لشکر منقلب ہو گیا تھا, یہاں لوگ پسپا ہو گئے تھے, فوجیں پیچھے آنے لگی. تم یہ بتاؤ میں نے تم میں سے کسی کو مارا ہے جو تم بدلہ لینے کے لیے, انتقام لینے کے لیے, ریونج لینے کے لیے مجھے مارنا چاہ رہے ہو؟ میں نے تمہارا کسی کا مال لوٹا ہے؟ میں نے تم میں سے کسی پر ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے جس کی تلافی کرو گے؟ اور جتنی دفعہ امام نے کہا کوئی جواب نہیں آیا. یہاں تک کہ امام نے کہا اے شفص بن ربی, احجار بن ابجر, اے قیس بن اشعث, اے یزید بن حارث, بتاؤ کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ اللہ اکبر. کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا مجھے بلانے کے لیے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خود کوفے والوں نے بلایا تھا, یہ ہیں وہ کوفے والے جنہوں نے بلایا تھا, اس وقت لشکر مقابل میں موجود ہیں. دیکھیں جا کے تاریخ. کیا تم نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ اور یہاں پر وہ پلٹ گئے کہ نہیں ہمیں یاد نہیں. اور پھر امام نے کچھ شعروں کا سہارا لیا, اشعار پڑھنے شروع کیے جن کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ دیکھو تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو, موت سے تو ہم ڈرے نہیں. تم ہمیں ہارنے کا کہہ رہے ہو, ہماری زبان کے مطابق ہار کا لفظ جچتا ہی نہیں. ہم جیتے تھے اور ہم جیتیں گے. تم ہمیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہو تو خدا نے ہمیں عزت دی ہے, اور خدا جس کو عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا. اور پھر یہاں امام دوبارہ کہتے ہیں, میں واپس آ رہا ہوں خطبے کی طرف, بخدا میں مجبور ہوں, بخدا میں مجبور ہوں. اب یہ کہوں بخدا میں مجبوروں ذلیلوں کی طرح ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اور جھوٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں غلاموں کی طرح بھاگوں گا نہیں. اللہ اکبر. اور میں تم لوگوں کے شر سے, ہر تکبر کے شر سے روز حساب پر یقین مانگتا ہوں اور اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں. درود پڑھیں پتا محمد. اچھا یہ اب خطبہ تھا جو حرف بہر. اب کچھ حصے کے اس پہ شاید میں روشنی ڈال پاؤں کیونکہ یہ چیزیں اس طرح مکمل پڑھی نہیں جاتی, تو اس دفعہ میں نے اس لیے یہ طے کیا کم سے کم ایک ایک جگہ پر ایک خطبہ پورا, ایک بیان پورا ہو. دیکھیں اب کمال کیا ہے, امام نے جو اس وقت باتیں کی ہیں اگر ان کی کاؤنٹ کیا جائے, اپنا تعارف, خدا کی حمد, جو لوگ کہہ رہے تھے نا یہ خدا کے دین سے مکر گیا, دیکھو حسین خدا کی حمد کر رہا. اللہ اکبر. جو سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول کا مخالف ہے اور وہ شام میں بیٹھا ہوا خلیفہ رسول ہے تو رسول کی ثنا. جو سمجھ رہے تھے کہ یہ امام خود یہاں پر آئے ہیں طغیان کرنے, اس کو رد کیا. جتنے قیامت تک اٹھنے والے نہضت عاشورہ پہ سوال آنے والے تھے, حسین نے پہلے اس کا جواب دیا ہے. اس لیے میں نے پہلے جملہ کہا کہ وہ طبیب ہے جو پہلے سے مرض بھی دیکھ رہا تھا, اس کا علاج بھی بتا کر جا رہا.
اللہم صلی اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین کو تم سمجھ رہے تھے؟ سوال تھا کہ خود آئے ہیں، یہ نام لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ سامنے، نام لے کے کہا کیا تم نے خط نہیں لکھے تھے؟ اور اس سے پہلے یہ کہہ چکے تھے میں نے جھوٹ نہیں بولا کبھی۔ اور مسلمانوں کے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اتنا یقین ہے حسین کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آج تک اس خاندان کو جھوٹا کہنے والے دائرہ لعنت میں شامل ہو گئے، اس لیے کچھ کہہ دیں، جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ طغیانگر کہا، اٹھنے والا کہا، بغاوت کرنے والا کہا، جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہی سب سے صداقت کا وعدہ لے لیا، فوراً یہ کہا کیا تم نے خط نہیں لکھے تھے؟ نام لے کے، اے شبس، اے قیس بن اشس، کیا تم نے خط نہیں لکھے تھے؟ یعنی اب امام سچ کہہ رہے ہیں، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کو یقین ہے۔ اور پھر کیونکہ یہ تمام عرب کو جو جمع کر کے لایا گیا ہے، سب کو یہ کہہ کے لایا گیا تھا کہ تم کو لے کے جا رہے ہیں کہ اپنے باپ دادا کا بدلہ لے لو، جن کو علی نے مارا تھا اس کا بدلہ لے لو جا کر آج، اور یہ اس وقت کافر ہو گیا ہے۔ تو پوری رات دعائیں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے بتایا کہ آج کے بعد نمازیں رہیں گی تو رہیں گی، لیکن سجدہ جب ہوگا حسین کو یاد کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سجدہ جب ہوگا حسین کو یاد کیا جائے گا۔ سجدہ روح ہے، سجدہ حسین بن جائے گا، کمال ہے۔ اگر نماز مومن کی معراج ہے نا تو سب سے مقدس عمل نماز سجدہ ہے، اور سجدوں میں عظیم ترین سجدہ وہ ہے جو عصر عاشور حسین نے کربلا میں کیا، کمال ہے۔ اور اس کے بعد جب امام نے یہ بیان کر دیا، اور پھر آ کر امام نے جب خطبہ اختتام کیا، یہ وہ موقع ہے جب عمر سعد نے پہلا تیر چلایا اور اپنے ذات کو کہا گواہ رہنا، پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ تاریخ ہے، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، تاریخ ہے۔ اور بچپن میں جب ایک مرتبہ پیغمبر نے بشارت کی تھی اور بچوں نے چھیڑنا شروع کر دیا تھا قاتل الحسین، تو سعد، یہ عمر سعد لڑ جاتا تھا لوگوں سے کہ پاگل ہو تم، میں جوانان جنت کے سردار کو کیسے ماروں گا؟ اور سعد ابن وقاص کہا کرتا تھا خدا اس بچے کو موت دے دے مگر ایسا نہ ہو۔ لیکن کہاں وہ انمٹ ہو سکتا ہے وہ نقش جو حروف پیغمبر سے پیدا ہو جائے۔ اور اس خطبے کے بعد اب اثر یہ ہوا کہ اب یہ دشمن کی فوجیں پیچھے ہونے لگیں، لیکن اتنا بڑا لشکر ہے، ایک تیر وہاں سے چلا۔ اس سے پہلے امام بریر کو بھیج چکے ہیں نصیحت کے لیے، لیکن اس کے بعد امام کا صرف ایک نصیحت کا دوبارہ خطبہ ہے جو تقریباً عصر کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، میں اس کے چند جملے بیان کر پاؤں گا۔ کمال یہ ہے، پھر حسین آ کے کہہ رہے ہیں دیکھو وہ میں حسین خاندان قرآن سے تعلق رکھتا ہوں، جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں بیت ہدایت سے تعلق رکھتا ہوں، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں قرآن سکھاؤں گا، اگر تم اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر، گویا یہ عصر عاشور، علی اکبر جا چکے، عباس جا چکے، اب امام یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ امام کو پتا تھا انہوں نے باز نہیں آنا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر،
یہ تو کچھ بھی نہیں، آخری وقت تک کے تاریخ میں امام کے جملات رقم ہے، نہ طاقت ہوتی ہے وہ پڑھنے کی، نہ ہمت ہوتی۔ پڑھیں جا کر وہ کلمات جو روز عاشور اس تشنا لب کے ہونٹوں سے جاری ہوئے، کیسے خطبات، کیسے جملات۔ جاتے ہوئے سید سجاد کو اس حالت میں، چاروں طرف ظالموں نے گھیرا ہوا ہے، سید سجاد کو سینے سے لگا کر سر تپا خون میں حسین، اور کہہ رہے بیٹا سجاد کبھی ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو، بیٹا ہرگز ہرگز کسی ایسے پہ ظلم نہ کر دینا جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ میں کہوں گا مولا اس وقت صحرائے کربلا میں آپ کا اور ان تشنہ لب بچوں کا مددگار کون ہے؟ جاتے وقت پھر بیویوں سے خداحافظ کیا، پھر ایک مرتبہ کہا دیکھو سختی کے لمحے ختم ہو جائیں گے، آسائشیں تمہاری منتظر ہیں، دیکھو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اور پھر یہ وہ مقام ہے کہ جس وقت سکینہ بابا کے پاس آئی، اللہ اکبر، خدا کسی باپ کو اتنا مجبور نہ کرے کہ جب بچی سوال کر رہی ہے حسین نے سینے پہ لٹا کر حسین نے جو سکینہ کو کچھ شعر پڑھے ہیں نا وہ عجیب ہے، وہ شعر ایک مرتبہ کہتے ہیں سکینہ ہم سب سے زیادہ باشرف ہیں، سکینہ ہم خاندان عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جملہ جس میں بھی سکینہ کا نام آیا، اور سکینہ انت اولا، سکینہ تم بہت بلند ہو اس سے کہ اب تم گریا کرو، کہ اب تم چیخو چلاؤ، دیکھو اتنا گریا نہ کرنا کہ بعد والے ناشاد ہو جائے، بس یہ وہ مرحلہ تھا جس کے بعد اب سکینہ خاموش ہے، اب روئے گی تو رات کی تاریکی میں باپ کے سینے پر ہی جا کر روئے گی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب پریشان تھی، زینب سے ملاقات کی، زینب سے اسرار بیان کیے اور کہا بہن زینب دیکھو دیکھو اب جو حالات ہیں اب سب کچھ تمہارے حوالے، سید سجاد کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب کوئی ذمہ داری دے دی جائے نا، اللہ اکبر، جب کوئی ذمہ داری دے دی جائے اور زینب جیسے ذمہ دار کو ذمہ داری دی جائے تو پھر اپنے درد ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ اب زینب خود نہیں رو رہی بلکہ دیکھ رہی ہے کہیں سکینہ نہ رو، کہیں رباب نہ روئے، اللہ ایک کو جا کر اب زینب دلاسے دے رہی ہے، لیکن وہ آخری وقت جب حسین نے رخصت لی ہے، یہ بہن بھائی گلے مل کر بہت دیر تک روئے ہیں، وہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، بہن نے بھائی کو سوار کیا ہے، حسین رخصت ہو رہے ہیں، جا کے حسین نے پھر ایک جملہ کہا اے ظالمو تم میرے قتل سے باز آ جاؤ، مجھے بتاؤ تو آخر مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، تمہیں غلط بتایا گیا ہے۔ ناگاہ کہیں سے ایک صدا آئی لبغض ابی کا، تیرے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں۔ حسین نے تلوار نکالی، کہا ایک ایک کر کے لڑتے آؤ، ایک ایک آتا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے، اور یہ تشنا دہن، یہ بوڑھا باپ، یہ عباس کا بھائی کمر تھامے کہتا جا رہا ہے ارے تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا۔ اللہ اکبر،
اور اس جنگ کے چلتے چلتے آخر میں ایک ایسا موقع آیا ہے کہ اب ہر طرف سے حملہ شروع ہو رہا ہے، اور جب حملہ شروع ہوا تو کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ خاک کربلا سے پتھر اٹھا کر حسین اللہ بآخر کے دو جملے بیان کرنے ہیں، وہ سبق فرمائے کہ جب حسین کی ایک تیر پشت پہ آ کر لگا ہے، جب حسین کی پشت پہ ایک تیر لگا اور حسین نے اس تیر کو نکالا، اللہ، اور اس تیر کو نکالا تو اب حسین نے لوگوں سے خطاب نہیں کیا، خدا کی جانب رخ کر کے کہا پروردگارا گواہ رہنا یہ تیرے رسول کی امت، اللہ اکبر، اور کہنا شروع کیا کہ خدا کی قسم اب میں جا کر رسول کے ساتھ رہوں گا، وہاں پر جہاں رسول ہے اب میں کوثر سے سیراب ہو جاؤں گا۔ اسی اسنا میں ایک تیر حسین کی پیشانی پر لگا، زینب منظر دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ چہرے پہ خون، اللہ اکبر، آخری مکالمہ، ایک مرتبہ چہرے پہ خون دیکھا، زینب آگے بڑھی، زینب نے عمر سعد کو دیکھا، اے عمر سعد شرم نہیں آ رہی، حسین نرغے میں ہے۔ اس وقت سنیں گے تاریخ میں لکھا عمر سعد گریہ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن کیا کرے شدت طلب دنیا، ایک مرتبہ زینب کی جانب سے رخ کو موڑ کے حکم دیتا ہے ارے تازہ دم فوجیں بھیجو۔ اب حسین خطبہ نہیں دے رہے لیکن حسین کی دعائیں ایسی ہیں، یا غیاث المستغیثین، اے پروردگارا جس کا کوئی نہ ہو تو اس کی مدد کرتا ہے، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا ہے، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، خدا کی قسم مولا طاقت دے۔ یہ آخری دعا کا جملہ حسین کی، ایک تیر آ کر امام کی گردن میں لگا، حسین نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر جب ہٹایا چولہے میں خون بھر گیا تو پتہ ہے کیا کہا، خدا بندہ تیری بارگاہ میں یہ قربانی بہت کم ہے، تیری بارگاہ میں یہ قربانی بہت کم ہے، بس اس موقع پر زہرا کا لال ڈگمگا رہا تھا، اور جب زین سے زمین پر آیا حسین تیروں پر رکا ہوا ہے، یہاں تک کہ حسین نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، زانوؤں پہ موجود سر کو زمین پہ رکھ دیا، کوئی ملعون قریب نہیں آ پا رہا، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو تو زندہ ہے یا مر گیا، زندہ ہے یا مر گیا، شمر ملعون قریب آتے ہوئے کہتا ہے جاؤ خیموں کے لوٹ لو، ابھی پتہ چلے گا حسین زندہ، خیموں کا نام سننا تھا، دوبارہ حسین اٹھا، لیکن اب جو پریشانی پر ایک پتھر لگا ہے تو یہ حسین خاک کربلا پہ سر رکھ چکا، اب شمر کا خنجر ہے پشت گردن سے، مولا فرماتے، مولا رضا کی روایت ہے میرے بابا کو ایسے مارا جا رہا تھا جس طرح چاروں طرف سے کسی مہینے کو گھیر کے مارا جائے، ادھر سے پشت گردن پہ ضربیں لگتی رہی، زینب جو 70 قدم سے دیکھ رہی تھی غش کھا کے گر پڑی، اب جو ہوش آیا ہے تو دیکھا موقع نیزہ پر سرے حسین، ایک مرتبہ نے جب کرم کیا السلام علیکہ یا علی و محمد و حسین علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم اشف صدرنا و صدر الحسین بظہور الحجہ، ماتم حسین۔